جہیز ایک ایسا لفظ جس سے ہم سب واقف ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ آئیے آج اس اہم موضوع کو اسلامی نقطۂ نظر سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال یہی ہے کہ جہیز کو ہم کیا سمجھیں؟ ایک ثقافتی رسم یا پھر ایک سماجی ظلم؟ یہ وہ سوال ہے جو نہ جانے کتنے خاندانوں کی زندگیوں پر اثر ڈالتا ہے۔ چلیں بالکل صاف بات کرتے ہیں۔ جب جہیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو یہ صرف کچھ چیزوں کا لین دین نہیں رہتا، حقیقت میں یہ والدین پر ایک پہاڑ جیسا بوجھ ڈال دیتا ہے، اور یہ سراسر ناانصافی ہے۔ اور دیکھیے، اسلام کا تو بنیادی اصول ہی یہی ہے کہ ظلم کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی اصول کی روشنی میں جب ہم جہیز کے مطالبے کو دیکھتے ہیں تو یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف نظر آتا ہے۔ اچھا، تو اگر جہیز دین کا حصہ نہیں ہے تو پھر شادی کے لیے اصل اسلامی ہدایت کیا ہے؟ صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس معاملے میں بات بالکل واضح ہے۔ اسلام میں جہیز نام کی کسی چیز کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، یعنی ایک ایسا رواج جس میں دولہے والے دلہن والوں سے مال و اسباب مانگیں۔ جہیز کے بالکل برعکس اسلام نے مہر کو لازمی قرار دیا ہے۔ یہ دولہے کی طرف سے دلہن کو دیا جانے والا ایک تحفہ ہے، ایک حق ہے۔ یہ نہ صرف اس کی قدر کی علامت ہے بلکہ اس کی مالی خود مختاری کی ضمانت بھی ہے۔ اور یہ کوئی ثقافتی روایت نہیں بلکہ قرآن کا واضح حکم ہے، جیسا کہ آپ اس آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ حکم اس بات پر زور دیتا ہے کہ فرض دینا ہے، لینا نہیں۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ دین کی نظر میں ایک مثالی شادی کی بنیاد کیسے رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شادی کے بارے میں ایک انقلابی تصور پیش کرتی ہے۔ برکت دکھاوے اور فضول خرچی میں نہیں بلکہ سادگی اور کم خرچ میں ہے۔ اب ذرا اس سلائیڈ پر غور کیجیے۔ ایک طرف ہے جہیز والی شادی جس میں بوجھ، دکھاوا اور قرض ہے، اور دوسری طرف سنت کے مطابق شادی جس میں سادگی، برکت اور آسانی ہے۔ فرق بالکل واضح ہے۔ لیکن جب اس نبوی رہنمائی کو نظر انداز کر کے معاشرتی دباؤ کو ترجیح دی جاتی ہے تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ جہیز کے بھاری مالی مطالبات کی وجہ سے بہت سی لڑکیوں کے لیے شادی ایک ایسا خواب بن کر رہ جاتی ہے جو کبھی پورا نہیں ہو پاتا۔ ان ثقافتی توقعات کو پورا کرنے کے لیے پورے کے پورے خاندانے کمر توڑ قرض کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ اور یہ مالی بوجھ صرف قرض تک محدود نہیں رہتا، یہ خاندانوں میں جھگڑوں، بدسلوکی اور ناانصافی کا بیج بوتا ہے جس سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اہم نقطہ یہ ہے کہ